حضرت امام محمد بن حنبل کا دربار لگا ہے. ایک خاتون پردے میں سمٹی ہوئی مسئلہ پوچھنے آئی. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھئے. کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں, دن کو بھی کاٹتی ہوں اور رات کو بھی. جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو میں رات کو سوت کاٹتی ہوں, لیکن دن کا سوت اور رات کا سوت الگ الگ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بازار سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور سواری کے گزرنے کی وجہ سے ماحول میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس میں جو سوت ہوتا ہے وہ کوالٹی میں بہتر ہوتا ہے, اور میں جو اس روشنی میں کاتا ہے اور جو چاند کی چاندنی میں کاتا ہے ان کو اکٹھے ملا کے فروخت کر سکتی ہوں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے خاتون سے کہا کہ اپنا تعارف کروا سکتی ہو, تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی, آپ مفتی ہیں فتویٰ دیجئے. فرمایا نہیں, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے. امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے, تو اس نے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی, تو شوربہ بھی رکھا. تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا کہ شوربہ پیوں. تو صاحب دعوت کو بلایا, کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں شوربہ پی سکتا ہوں. اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ رکھا ہی آپ کے لیے. کہا نہیں, شوربے کا عرف معقول ہے, مشروب نہیں. شوربہ کھایا جاتا ہے, پیا نہیں جاتا, اس کا عرف معقول ہے, مشروب نہیں. تم نے شوربہ تیار کیا ہے کھانے کے لیے, سالن کے طور پہ, اور اگر میں پی لوں اور میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگے تو شوربہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی. اس لیے میں اگر پینا چاہتا ہوں تو میں آپ سے اجازت لینے کا پابند ہوں, اس لیے کہ میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں. اور ہم سب کچھ ہڑپ کیے جا رہے ہیں اور ہم صوفی ہوتے ہیں, ہم غوث زماں ہوتے ہیں. آج کل ہر آستانے پہ غوث زماں ہوتا ہے, ہر آستانے پہ قطب زماں ہوتا ہے. کبھی صدیوں بعد کوئی غوث آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کیسا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور کیسے القابات کی بے توقیری ہو رہی ہے. ہر لئی میں رازدار دین چھپے. اقبال نے کہا ہر کمینہ دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے. تو یہ ہے ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں, یہ طریقت کا مزاج ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح اس سے بغاوت کرتی ہے, اور اگر تصوف رہے تو کون تصوف کا ماننے والا نہیں ہوگا. آج گلی گلی جو صوفیاء اور اولیاء اور تصوف کے خلاف لوگ بولتے ہیں, انہوں نے جو تصوف دیکھا ہے انہیں بولنا چاہیے. اگر حاتم السم کا تصور پیش کیا جائے, اگر احمد بن حنبل کا تصوف پیش کیا جائے, اگر اعلیٰ حضرت کا تصوف پیش کیا جائے تو وہ کہیں گے اس تصوف پہ تو ہماری جان بھی قربان. تو یہ تصوف کی حقیقی روح ہے, یہ تصوف کا حقیقی رنگ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا, ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے, لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر جن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے, اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا, مسجد نبوی کی چٹائی تھی, اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے. اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے. کم وقت سو بھی نہیں رہے, اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا, اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس
बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शाहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद बसी, उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، ماجرے میں، تو وہ حضور کے پاس مقدمہ لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے سنا وہ یہودی حق پہ تھا، رسول کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ تو سچا ہے، تیرے حق میں فیصلہ ہے۔ اب وہ جو نام نہاد کلمہ گو تھا اس کو اچھا نہ لگا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے حق میں فیصلہ دے دیا، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ اس نے اس یہودی کو کہا حضور کے دربار سے باہر نکل کے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، اور جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو یہ کافی ہوگا ان کے لیے، اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ وہ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مقبول ہے۔ تو جو سچا آدمی ہوتا اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، وہ کہتا ٹھیک ہے، اس عدالت میں چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ساری کہانی سنائی اس منافق نے کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ اب یہودی کو ہم تو بھی سنا، اس نے کہا میری ایک ہی بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس مقدمے کا فیصلہ دربار رسالت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا یہ سچ کہہ رہے؟ اس نے کہا جی جی، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آپ فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہا کازا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے فیصلہ کرتا۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تو عمر نے قتل کر دیا۔ باقاعدہ اس کے رشتہ دار، اعزاء و اقربا وہ حضور کی خدمت میں احتجاجی جلوس لے کر آئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو، بات پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا۔
حضرت عمر کو بلایا گیا، قبل اس سے کہ حضرت عمر پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہ مان لے، اپنے اختلافات میں، اپنے فیصلوں میں تجھے فیصل نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ محبوب فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں کوئی میل بھی نہ رکھیں، ویسلموا تسلیما، اور جو اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے، اس کے بارے میں حضرت علامہ حقی لکھتے ہیں فَبِذَالِكَ سُمِّيَ یا فاروق، آپ کو اس وجہ سے بھی فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ نکھیڑا کر کے رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اس کے ہو نہیں کیسے برستا۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں، لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو
यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर हैं। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता कर। कहा उस पे भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा। उस पे भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहां तुझे गुमान भी नहीं होगा। मेरा आपका क्या रिश्ता है? मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूं तो लोग अपनी पलकें फर्श रा कर रहे होते हैं, तो मेरे में तकब्बुर नहीं पैदा हो रहा होता और मैं सोच रहा होता हूं और अपने अंदर उतर के अपने आप से बार बार पूछ, तू कौन है? क्या औकात है तेरी कि तेरे लिए जो है वो लोगों की आंखें जो है वो पांव में बिछती चली जा रही हैं और छूने के लिए लोग बेताब हैं? क्या तू होता कौन है? तो फिर मैं यही सोचता हूं, अंदर से आवाज यही आती है कि तेरे में कुछ नहीं है लेकिन तेरे लबों पे नाम हुजूर का है। तो उस नाम की वजह से हमारा रिश्ता है। आपके लिए मेरे दिल में जज्बात हैं, मोहब्बत है। मैं सारी रात का थका हुआ भी सुबह दौड़ के आपके पास आ गया। आपसे मुझे कोई गरज है? आपसे मैंने कोई पैसे लेने हैं? मुझे क्या गरज है आपसे? कोई वोट मांगना है कल मैंने आपसे? सिर्फ इसलिए मैं आया हूं कि ये मेरे हुजूर के मानने वाले हैं, इनको खुशी होगी, इनको तस्कीन को। हमारे उस्ताद एक शेर झूम के पढ़ा करते थे कि मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी न तेरी है न मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी न तेरी है न मेरी। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुशको तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखा यादे खैरुल बशर के रिश्ते से। इस रिश्ते को कमजोर ना होने देना, इसको मजबूत रखना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि कभी भी नमाज में कोताही ना होने देना। 5 गाना नमाज ये हमारे ऊपर लाजिम की गई है और ये बीमारी में भी इसकी माफी नहीं है, सफर में भी इसकी माफी नहीं है। पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो। हालते जंग के अंदर भी इसकी माफी नहीं दी गई। तो कभी भी नमाज तर्क करने की गलती ना करना। ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात और कल्ब की राहत थी। जब बिलाल हबशी को अजान का हुजूर कहते तो क्या इरशाद करते? सुनिए लफ्ज, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। यदि अजान पढ़ो और हमारा दिल जो है वो ठंडा हो जाए, हमारे दिल को तस्कीन पहुंचे। तो 5 गाना नमाज अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अल्लाह की रहमतें उतरती ही उसके ऊपर हैं जो नमाजी होता है। जो बेनमाज होता है, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं उसे तो खंजीर भी पनाह मांगता है। और शेख सादी बोले उसे कर्जा ना दो जो बेनमाजी, इसलिए कि वो रब का कर्ज अदा नहीं करता, तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। और हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी 11वीं पकाते हैं, वो क्या कहते हैं? फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। कितनी बड़ी बात है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा जिहारा, फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने एलानिया कुफ्र किया। कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज का। कुरान बताता है कुछ लोग खींच के घसीट के जहन्नम को ले जाए जा रहे होंगे। लोग उनको मिलेंगे, उनको कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? तो वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और बहुत अच्छे अमाल थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आज जहन्नम में जाने का सबब ये है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ और आपसे इस अज़म के इजहार की उम्मीद भी रखता हूँ कि आज के इस इज्तिमा में आप अज़्म मुसम्मम करें कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह इतने जोर से कहें कि शैतान का कलेजा फट जाए। 5 गाना नमाज शार जिंदगी में। मस्जिदें बताएं कि एक इज्तिमा हुआ था उसवा रसूल के नाम से और ये जो मस्जिदों की रौनक बढ़ गई है ये उस इज्तिमा का नतीजा। तो फिर ये सामीन और ये मुंतज़िरीन खुश हो जाएंगे और ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे भी खुशी होगी। यार मैंने और उन्होंने क्या खुश होने, आमना के लाल खुश हो जाएंगे कि इन लोगों ने 5 गाना नमाज शियार जिंदगी बना लिया है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लिया करो और 5 नमाजें भी गिन लिया करो। अगर 5 नमाजें पूरी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किसी का हक गस्ब न करना, किसी को तकलीफ न देना, हुकूकुल इबाद
کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے. جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی. 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گے، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر صبح سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دے کے جان چھڑائیں گے؟ تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں، اللہ کے نام پہ گزاریں. آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا. بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کاٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کا.